السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الحسن مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنۃ، رواہ الدارمی۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، کتاب العلم سے علم اور علماء کی فضیلت میں سلسلے وار درس حدیث زجاجۃ المصابیح الحمدللہ آپ کے گوشے گزار کیا جا رہا ہے۔ آج کی حدیث پاک کے راوی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان سے یہ روایت مرسلاً یعنی کہ انہوں نے وہ صحابہ کا نام ذکر نہیں کیا جن سے انہوں نے حدیث کو سنا۔ عزیزان محترم، حدیث کی دنیا میں جب حسن نام لیا جاتا ہے تو پھر ان سے مراد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، چونکہ آپ جماعت تابعین میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ آپ کی سیرت کے متعلق دو چار باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ عزیزان محترم، آپ کی ولادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 2 سال پہلے آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کے والد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، اور آپ کی والدہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھی، اور آپ کی والدہ کی عدم موجودگی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کئی مرتبہ اپنا شیر مبارک یعنی دودھ مبارک آپ کو پلایا۔ اسی کی اتنی بڑی برکت آپ کے اندر ظاہر ہوئی کہ آپ جماعت تابعین میں ایک اپنا ممتاز اور جداگانہ مقام آپ رکھتے ہیں۔ بڑے متقی پرہیزگار، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بہت اونچا مقام علم میں، تقوی و ورع میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، کہ جس کسی کو موت آ جائے، وہ انتقال کر جائے اس حال میں کہ وہ ابھی علم کو طلب ہی کر رہا تھا، یعنی کسی کو موت اس دوران آئے کہ وہ ابھی اپنا علم مکمل حاصل نہیں کیا تھا، علم کے حصول علم کے جو مراحل ہے، طلب علم کے جو مراحل ہے ابھی اس کے مکمل نہیں ہوئے تھے، علم سے ابھی مکمل سیرابی اس کی نہیں ہوئی تھی، اسی اثناء میں، اسی درمیان میں اگر کسی کو موت آ جاتی ہے اور اس کا علم حاصل کرنا اس غرض سے، اس مقصد سے تھا، حدیث پاک میں آتا ہے لیحیی بہ الاسلام، کہ وہ اسلام کے احیاء کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وہ علم حاصل کر رہا تھا، دنیا کے مال کو کمانے کے لیے نہیں اور دنیا کی شہرت کو کمانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مقصد فقط صرف احیاء اسلام، دین کی نشر و اشاعت، خدمت دین اسلام اس کا مقصد تھا۔ تو پھر بتلایا جاتا ہے عزیزان محترم، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ، اس کے اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ جو کہ نبوت و رسالت کا ہے، بس وہ ایک درجے کا اس کے اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان میں فاصلہ رہے گا۔ عزیزان محترم، کتنی بڑی بات ہے کہ جو شخص صرف طلب علم کے مراحل کو طے کر رہا تھا، علم دین سے مکمل سیرابی اس کو نہیں ہوئی تھی، تو پھر اس کا یہ مقام و مرتبہ، یہ عظمت اللہ نے اس کو عطا کی، تو پھر آپ اندازہ لگائیں جو علم دین مکمل حاصل کر چکے اور علم دین کی خدمت میں، اس کی نشر و اشاعت میں وہ مصروف رہے اور اپنا ہر ایک دن و رات علم دین اور خدمت دین کے لیے جنہوں نے وقف کر دیا، تو عزیزان محترم، طالب علم کی جب یہ شان ہے تو پھر علماء جو انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہیں، تو پھر ان کا کیا مقام و مرتبہ دنیا اور آخرت میں ان کو اللہ عطا کرے گا، اس سے ہم کو اندازہ لگانا چاہیے۔ تو اسی لیے عزیزان محترم، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم دین یعنی کہ علم دین ہمیشہ حاصل کرتا رہے، تاکہ وہ اس حدیث پاک کا مصداق اپنے آپ کو بنا سکے، اور وہ فضیلت
اور یہ مقام و مرتبہ وہ جنت میں حاصل کر سکے۔ اور ایک جو شرط اس حدیث پاک میں بتلائی گئی ہے عزیزان محترم، اس میں ہم تمام طالبین علم کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ جو اسلام کا جو علم سیکھ رہے ہیں، دین اسلام کو جو ہم حاصل کر رہے ہیں، شریعت کا علم جو حاصل کر رہے ہیں، اس کی غرض اور مقصد احیاء اسلام، احیاء دین ہونا چاہیے، خدا کی اور اس کے مخلوق کی خدمت، خدا کی رضا اور مخلوق کی خدمت ان کا مقصد ہونا چاہیے۔ تبھی ایسے علماء کے لیے، ایسے طالبین علم دین کے لیے بتلایا گیا ہے کہ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، کہ ان کی اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان، نبیین کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق باقی رہے گا۔ آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعنہ مرسلا قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل احدہما کان عالما یصلی المکتوبہ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر والآخر یصوم النہار ویقوم اللیل ایہما افضل؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم، رواہ الدارمی۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں بھی ایک عالم دین کی فضیلت کو عابد پر جو حاصل ہے وہ بتلایا جا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ کہا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان دو آدمیوں کے بارے میں، کانا فی بنی اسرائیل، جو کہ بنی اسرائیل کے تھے، یعنی بنی اسرائیل جو پچھلی قوم تھی ان میں دو اشخاص تھے، ان دونوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ ان دونوں کے الگ الگ کیفیات تھے۔ بتلایا جا رہا ہے کہ کانا احدہما کانا عالما، ان دو اشخاص میں سے ایک شخص عالم تھا، اور اس کا کیا حال تھا؟ بتلایا جا رہا ہے کہ یصلی المکتوبہ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، کہ وہ صرف فرائض کی ادائیگی پر اکتفا کرتا تھا، پھر اس کے بعد فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ لوگوں کو خیر یعنی کہ علم دین سکھایا کرتا تھا، عبادت اس کے طور و طریقے وہ سکھایا کرتا تھا، اس کے فرائض، واجبات، سنن و مستحبات سکھایا کرتا تھا، زہد و تقوی کا ان کو علم دیا کرتا تھا، ریاضت اور صبر کا علم ان کو دیا کرتا تھا، صبر کی تلقین لوگوں کو کیا کرتا تھا، قناعت کا درس لوگوں کو سکھایا کرتا تھا، تدریس اور تعلیف کے ذریعے وہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو علم سکھایا کرتا تھا۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ جو شخص فرائض کو ادا کرنے کے بعد پھر لوگوں کو دین سکھاتا تھا، علم سکھایا کرتا تھا، اور دوسرا شخص وہ تھا کہ یصوم النہار و یقوم اللیل، کہ جو دن میں روزے رکھتا تھا اور رات میں قیام یعنی عبادت کرتے ہوئے وہ رات کو گزارتا تھا۔ تو عزیزان محترم، دو اشخاص ہیں، ایک شخص وہ ہے کہ جو فرائض کی ادائیگی پر اکتفا کرتا تھا، پھر اس کے بعد جو باقی وقت ہوتا وہ لوگوں کو دین اور اسلام سکھانے کے لیے وقف کیا تھا، اور دوسرا وہ ہے کہ جو دن بھر روزہ رکھتا اور فرائض کو ادا کرتا اور رات میں قیام کیا کرتا، یعنی کہ وہ صرف فرائض کا علم حاصل کرنے کے بعد صرف عبادت پر اکتفا کیا کرتا تھا، لوگوں کو علم دین نہیں سکھاتا تھا۔ تو پھر ایسے دو لوگوں میں سے افضل کون ہے، یعنی کہ کس کو سب سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا، کون ان دونوں میں سے زیادہ بہتر ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی بہترین تمثیل کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عالم دین کی فضیلت عابد پر کیا حاصل ہوتی ہے وہ آقا نے سمجھایا۔ فضل هذا العالم الذي يصلي المکتوبہ، کہ اس عالم کی فضیلت جو فرائض کو ادا کرتا ہے، پھر ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، پھر وہ بیٹھتا ہے اور لوگوں کو خیر یعنی کہ علم دین سکھاتا ہے، تو پھر ایسے عالم کی فضیلت علی العابدی، اس عابد پر، الذی یصوم النہار ویقوم اللیل، جو کہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، تو پھر اس عالم کی فضیلت اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، یہ ایسے ہی ہے کفضلی علی ادناکم، جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے جو ادنا شخص ہوتا ہے اس پر ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، بزرگی میں وہ عالم جو فرائض کی ادائیگی کے بعد اپنا باقی ماندہ جو وقت ہے، اگر وہ اسلام کی تعلیم میں، تعلیمات اسلام میں، احکام دین اور شریعت کو سکھانے میں لوگوں کو جو لگاتا ہے، اس کی فضیلت
عابد پر ایسے ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے جو ادنا شخص ہے اس پر حاصل ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ مثال نوعیت کے لیے بیان کی جا رہی ہے، تو بتلایا جا رہا ہے کہ بزرگی جس طرح مجھ کو تم تمام پر حاصل ہے، تم میں سے جو ادنا شخص ہے اس پر جس طرح مجھ کو بزرگی حاصل ہے، اسی طرح وہ عالم جو فرائض کو ادا کرنے کے بعد علم دین کی نشر و اشاعت میں، تعلیم و تعلم میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اس کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے۔ اس حدیث پاک کو امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم جیسے ان حدیث میں طالبین علم کی شان اور عظمت جو بیان کی گئی ہے، میرے مولا ہم کو ایسے ہی دین کا طالب بنا اور دین اسلام کی خدمت کی ہم کو توفیق عطا فرما، اخلاص عمل میں اور بول میں ہم کو عطا فرما، آمین وما علینا الا البلاغ۔